हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूँ फाज हुसैन। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर एंड्रॉयड के इस कोर्स के सेशन पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। वो है हमारे एक्टिविटी पे मौजूद किसी भी रिलेटेड कंट्रोलर पर वैलिडेशन का इस्तेमाल। जो व्यूज़ या कंट्रोलर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन पे वैलिडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब एक इंटरैक्टिव एप्लीकेशन बनाई जा रही होती है। क्योंकि अब हम आगे जितनी वीडियोस को डिस्कस करेंगे वो तमाम प्रोजेक्ट से नियर होगी और हम प्रोजेक्ट मेकिंग की तरफ मूव हो रहे हैं। लिहाजा लॉग इन पेज, साइन अप पेज, डेटाबेस इंटरैक्शन के साथ जब हमारा एक प्रोजेक्ट बनेगा तो उसमें जब हम यूज़र से डेटा इंसर्ट करवा रहे होंगे, फीड करवा रहे होंगे, तो वहाँ पर वैलिडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। लिहाजा इस सेशन के अंदर हम तमाम बेसिक एडिट टेक्स्ट व्यू, रेडियो बटन और टेक्स्ट चेक बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ जानेंगे ये डिपेंडेंसीज़ क्या हैं, किस तरह से ऐड करवाते हैं और ये कंप्लीट लेआउट किस तरह से बनेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लिहाजा वीडियो को मैं फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोज़ यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं जो विद ईज़ आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है, विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, जो कुछ होता है जो मैं वीडियो सेशन पे डिस्कस कर रहा होता हूँ फ्रीली अवेलेबल होता है मेरे ब्लॉग पर fadhusaincsblogspot.com, जिस पे जाने के बाद आप तमाम चीज़ें फ्रीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। लिहाजा सबसे पहले तो मैं आपको इसका आउटपुट शो करता हूँ ताकि बेहतर तरीके से आपको बात समझ में आ जाए। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि यूज़र नेम का एडिट टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, फ़ोन है, एज है, ईमेल है, वेबसाइट है। ये तमाम चीज़ें यूज़र को फिल करनी है, ठीक है। और एक्सेप्ट जो चेक बॉक्स यहाँ पर मौजूद है एक्सेप्ट का, इस पर यूज़र चेक लगाएगा और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया तमाम चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं का एम्प्टी हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज़र का नाम लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़हाद, ठीक है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो आप देख रहे हो जेंडर में सेलेक्ट 1 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ से मेल सेलेक्ट किया। उसके बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ देंगे और साथ ही साथ आप पॉपअप पे देख रहे हो फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, इनवैलिड पासवर्ड, इनपुट डजंट मैच पैटर्न। ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर टेक्स्ट में लिखी आ रही हैं वो तमाम डिपेंडेंसीज़ के ज़रिए से आ रही हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिखा, मैं अपर लोअर केस सब कुछ मिलाकर लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें इंटरैक्टिव वे पर आ सकें। जो पासवर्ड मैंने लिखा है अब मैं उसे कंफर्म करता हूँ। तो कंफर्म करने के लिए मैंने कंफर्म पासवर्ड लिखा, अपर लोअर केस तमाम मौजूद हैं। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर का पैटर्न डिफ़ाइन किया गया है वो 3 डिजिट्स डैश के बाद 3 डिजिट्स हैं और उसके बाद फिर 4 डिजिट्स काउंट मौजूद हैं यहाँ पर। तो लिहाजा ये किया मैंने। एज 18 से 100 तक है तो मैंने यहाँ पर 35 लिख दी। इसी तरह ईमेल जिस तरह से हम लिखते हैं तो मैंने ईमेल, रफ़ ईमेल यहाँ पर लिख दिया लेकिन वैलिड फॉर्मेट के साथ। इसके बाद हमारे पास आप देख रहे हो कि वेबसाइट है जो कि HTTP प्रोटोकॉल के साथ होती है, तो HTTPS लिखा मैंने और उसके बाद :/ और उसके बाद मैंने लिख दिया google.com। तमाम चीज़ें फीड कर दी हैं। उसके बाद चेक करते हैं वैलिडेशन को। आई एक्सेप्ट पर भी चेक लगाना होगा वरना आप इस पे भी वैलिडेशन मौजूद है। सेव पर क्लिक करेंगे, जब तमाम चीज़ें वैलिड होंगी तो लिखा आएगा वी गॉट इट राइट, ठीक है। मैं बाकी चीज़ें गलत करूँगा तो वो सारी चीज़ें कॉल होंगी। वैलिडेशन पे मस्ट बी चेक लिखा आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, इस पर चेक लगाने के हवाले से कहा जा रहा है। तो मैंने मस्ट बी चेक यहाँ पर अब नहीं आ रहा है क्योंकि चेक लगा दिया है। तो जो चीज़ें प्रॉपरली जो हमने लाइब्रेरी इस्तेमाल की है डिपेंडेंसीज़ के तौर पर, उन चीज़ों से हैंडल हो रहा था वो हमने किया। और जो उन चीज़ों में मौजूद नहीं है उनको हमने या तो टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए से, टेक्स्ट व्यू के ज़रिए से रिप्रेजेंट करवा लिया या टोस के ज़रिए से करवा लिया। सबसे पहले हम UI की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल UI है। एक एक्टिविटी में जाने के बाद लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करके हमने वर्टिकल ओरिएंटेशन किया है और ग्रेविटी सेंटर किया है। आप साथ ही साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद एडिट टेक्स्ट बॉक्स है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर लिया हुआ है हमने, वाटर मार्क जो कि हिंट के तौर पे इस्तेमाल होता है वो है। रेडियो बटन हमें पता होना चाहिए, रेडियो ग्रुप के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि एक वक्त में एक ही पर चेक लगे। रेडियो ग्रुप के अंदर ही दोनों रेडियो बटन भी हैं और टेक्स्ट व्यू भी है जिस पे सेलेक्ट 1 लिखा आ रहा था यहाँ पर इन टर्म ऑफ द एरर।
اور ڈیفالٹ طور پہ ایم ٹی رکھا ہوا ہے, یعنی جب بھی کوئی ٹیکسٹ سلیکٹ ہو جائے گا تو یہ ایم ٹی ہی رہے گا. اس کے بعد ہمارے پاس پاسورڈ ہے, کنفرم پاسورڈ ہے, فون کا ایڈٹ ٹیکسٹ باکس ہے, ایج ہے, ای میل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس چیک باکس ہے ایک جس میں ایکسیپٹ آل ٹرمس لکھا ہوا اور سبمٹ کا بٹن ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپینڈنسیز کیا چیز ہے اور اس کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے بیسک ڈیفینیشن سمجھتے ہیں کہ وین ایور یو ایڈ اے ڈپینڈنسیز ٹو یور گریڈل فائل اٹ ول ڈاؤن لوڈ دا ایڈٹ لائبریریز. جب بھی ہمیں ڈپینڈنسیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسے ایڈ کرواتے ہیں اپنے گریڈل فائل پر اور اس کے ذریعے سے وہ ڈپینڈنسیز اس میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اینڈ ایڈ دیم ٹو یور پروجیکٹ سو دیٹ از اویلیبل ان یور پروجیکٹ. اٹ میک اٹ ایزی ٹو مینیج ایکسٹرنل لائبریریز ان یور پروجیکٹ. یعنی ایکسٹرنل جو لائبریریز کی ضرورت تھی اب وہ ہمارے لیے ایز ہو گیا, اور جیسے ہی ہم نے سنک کیا اسے ایڈ کروانے کے بعد وہ چیز ہمارے پروجیکٹ میں ایڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم اسے یوز کر پائیں گے. کیسے؟ جیسے فار ایگزامپل یہ میرا پروجیکٹ ہے, اس کے گریڈل پہ گیا, گریڈل پہ جانے کے بعد یہ وہ ڈپینڈنسیز ہے جو میں نے یہاں پر ایڈ کروائی ہے ساری پارٹ 2.0.3 کے نام سے. جیسے آپ تم جیسے لائن کو لکھو گے گریڈل کے فائل پر سیکنڈ والے, تو یہاں پر سنک کا آپشن آئے گا. سنک پہ کلک کرو گے یہ چیز بلڈ ہوگی اور اس میں ایڈ ہو جائے گی. اس کے بعد ہم بیک ہینڈ فائل پر چلیں گے, یعنی جو ایکٹیویٹی ہے, اور اس میں دیکھو ہم نے سب سے پہلے ان چیزوں کو کال کیا ہے. یہاں پر یہ جو ڈپینڈنسیز میں نے ایڈ کروایا ہے اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ چیک کو بھی استعمال کر سکتا ہوں. میں ہٹا کے دکھاتا ہوں, دیکھو اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ان ٹرم آف دی ویلیڈیشن میں استعمال کر سکتا ہوں. جو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں نے یہاں پر کال کیا, اور کلاس لیول پہ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے اپنی کلاس کو ویلیڈیٹر ڈاٹ ویلیڈیشن لسنر سے انہیرٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے, جتنے بھی کلاس لیول ہمارے آبجیکٹ بنتے ہیں ویوز کے لیے ان سب پر میں نے ٹاپ پر ہی یہاں پر ویلیڈیشن کال کر لی. ناٹ ایم ٹی کا مطلب ہے کہ یہ ٹیکسٹ ویو ایم ٹی نہیں رہ سکتا, اس کی لینتھ بتا دی, منیمم اور میکسیمم کیا ہے 3:10 کے درمیان ہونا چاہیے. ریڈیو بٹن لیا ہوا ہے میں نے, دونوں کو کال کیا, ٹیکسٹ ویو کو کال کیا T1 سے. اس کے بعد یہاں پر میں نے پاسورڈ کے لیے پیٹرن بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاسورڈ میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, اور یہ پاسورڈ کے فارم پہ ہی شو ہوگا, ویزیبل نہیں ہوگا اور یہ ایم ٹی نہیں ہو سکتا. کنفرم پاسورڈ میں صرف کنفرم پاسورڈ لکھیں گے, وہ خود گیٹ کر لے گا کہ اوپر والا جو پاسورڈ ٹیکسٹ باکس ہے یا ایڈٹ ٹیکسٹ باکس ہے اس سے میچ ہونا چاہیے. اسی طرح فون کے لیے میں نے یہاں پر پیٹرن لیا ہوا ہے, آپ ڈفرینٹ پیٹرن کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر ریگولر ایکسپریشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہو تو ڈفرینٹ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی وہ ایکسپریشن پہ آپ ریگولر ایکسپریشن پہ لکھ سکتے ہیں. ایج میں نے منیمم اور میکسیمم ویلیو لکھ دی 18 سے 100 کے درمیان. اس کے علاوہ جو ای میل ہے وہ ای میل ویلیڈیٹر کے ساتھ موجود ہے, یو آر ایل کے ساتھ موجود ہے, چیک کے ساتھ موجود ہے. واضح رہے کہ اس ڈپینڈنسیز میں ریڈیو بٹن کا آپشن موجود نہیں ہے, لہٰذا میں نے ہارڈ کوڈڈ ریڈیو کو کال کر کے ویلیڈیٹر کو بھی کال کیا ہوا ہے. اس کے بعد مین میتھڈ میں آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنے ایک میتھڈ کو کال کیا جس کا نام ہے انٹ ویو, جو میں نے نیچے بنایا ہوا ہے, اور اس کے بعد ویلیڈیٹر کا آبجیکٹ بنا کر میں نے اس کو سیٹ کروا دیا ہے اپنے اس ایکٹیویٹی کے بیک ہینڈ پر. انٹ ویو کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, جتنے بھی ہمارے ویوز تھے, یعنی جتنے ٹیکسٹ باکسز ہیں, ریڈیو بٹن ہیں, چیک باکسز ہیں, وٹ ایور سو آن, ان تمام کو ہم نے فائنڈ بائی آئی ڈی کر کے کال کر لیا. اور جو سبمٹ بٹن ہے نیچے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اگر میں ویو سے شو کروں, یہ جو سیو بٹن ہے اس پر میں نے کلک لسنر بنایا ہے, یہ دیکھو. اور اس کلک لسنر پہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی اس پہ کلک کیا جائے تو یہ والا میتھڈ کال ہو جائے. یہ میتھڈ کہاں ہے, نیچے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بٹن سیو کا. اور اسی کلک ایونٹ پہ میں نے اپنے ریڈیو بٹن کو بھی ویلیڈیٹ کر لیا کہ اگر دونوں ریڈیو بٹن میں سے کسی پر بھی چیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو کسی پر بھی چیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے سلیکٹ 1 لکھا ہے, اور کسی ایک پہ بھی چیک ہے تو ویلیڈیشن پہ کچھ نہ لکھا ہے, کیونکہ یہ کام مجھے ہارڈ کوڈڈ کرنا ہوگا, ڈپینڈنسیز میں اس کا آپشن موجود نہیں تھا. پھر جو ڈپینڈنسیز کے لیے تمام چیزیں کال کی گئی تھیں بٹن سیو پر, اسے میں نے کال کیا, اس میں ویلیڈیٹر کال ہوا اور لکھا آ گیا کہ اگر یوزر نیم آلریڈی یہاں پر موجود ہے تو وہ صرف اور صرف شو کر دے گا کہ یہ یوزر نیم آلریڈی موجود ہے جو تم لکھ رہے ہو. اس کے علاوہ جب تمام چیزیں سلیکٹڈ آپشنس کے مطابق صحیح لکھی جائیں گی تو اس میں ہمارے پاس ایک اوور رائٹ کا میتھڈ ہے جو سکسیس پہ چلے گا ٹوسٹ کے فارم پر. تو تم نے دیکھا کہ اسٹارٹنگ پہ میں نے دکھایا تھا کہ جب میں نے تمام چیزیں ویلڈ لکھی اکارڈنگ ٹو دا ویلیڈیشن یا پھر ریگولر ایکسپریشن, تو وہ لکھا آ رہا تھا وی گاٹ اٹ رائٹ. اور جیسے ہی کوئی بھی چیز فالس ہوگی یا رانگ ہوگی تو دوسرا اوور رائڈ میتھڈ ہمارا ویلیڈیٹر کا, ٹھیک ہے, اس ویلیڈیٹر کا یہ میتھڈ ہے, وہ کیا کہتا ہے دوسرا میتھڈ کہ کوئی بھی چیز اگر فیل ہوتی ہے تو تم ویلیڈیٹر ایرر کو کال کرو اور اس میں جتنے بھی میسیجز ہیں وہ ٹوسٹ کے ذریعے سے ڈسپلے کرا دو. تو جتنے میسیجز ہیں وہ ہمیں وہاں پر شو ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹوسٹ میں بھی وہ میسیج شو ہو جا رہا ہے.
اس طرح سے یہ تمام ویلیڈیٹر کام کر رہا ہے ڈپینڈنسیز کے ذریعے سے, اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں بہت کم کوڈ کرنے کی ضرورت پڑی انڈیویجولی تمام چیزوں کے لیے, اور جیسے ہی ہمارا کوڈ بلینک ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں ابھی تو یہ تمام رائٹ فارمیٹ میں ہے, جیسے ہی بلینک ہوتا ہے وہ ساری چیزیں کال ہو جاتی ہیں جو ویلیڈیٹر ایرر کی ہیں, اور اس کے بیس پر تمام آؤٹ پٹ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا انہی لاجک کو ان فیوچر بھی ہم استعمال کریں گے جہاں جہاں پر ان چیزوں کی ضرورت ہوگی, اور اس کے مطابق یوزر کو ریسٹرکٹ کریں گے کہ جب تک وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق چیزیں نہیں لکھ سکتا اس وقت تک وہ آگے نہیں جائے گا. جس طرح آپ تمام ویلیڈیٹر کو یہاں پر کال ہوتا دیکھ رہے ہو, انکلوڈنگ ریڈیو بٹن اور چیک باکس بھی, جو کہ ٹوسٹ پر مجھے دکھ رہا تھا, اور یہ وہ پارٹ ہے جو اوور آل ہم نے یہاں پر دیکھا. تو ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہوگی, اور اس میں ہم نے صرف 2 امپورٹنٹ کانسیپٹ کو یہاں پر یوز کیا ہے جو کہ ویلیڈیشن لسنر کا ہے اور ڈپینڈنسیز کا ہے. باقی جتنی لاجک ہے کال کرنے کی, میتھڈ بنانے کی, وہ ہم شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہوپ فلی آپ کو یہ بات تمام کلیئر ہوگی اگر آپ شروع سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ کورس اسٹارٹنگ سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. پھر بھی کوئی سوال ہے, کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن پر مجھ سے ضرور پوچھیں تاکہ میں اس حوالے سے آپ کو بر وقت جواب دے سکوں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اپ کمنگ ویڈیوز کے حوالے سے آپ کو بر وقت جانکاری ملے. جس طرح سے میں نے ڈپینڈنسیز ایڈ کروائی ہیں اس کے حوالے سے فردر اگر آپ گائیڈ لائن چاہتے ہیں تو developer.com جو ایز یوزول میں اکثر بیشتر آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں, اس میں studio/build/dependencies کا یہ پیج موجود ہے جس میں تفصیلاً بتایا جا رہا ہے کہ ڈپینڈنسیز کیا ہیں, گریڈل میں کس طرح سے کام کرتی ہیں, کس طرح سے چیزیں ایڈ ہوتی ہیں, وہ تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اور جس ڈپینڈنسیز کو میں نے استعمال کیا ہے یہ اس کا پیج ہے جس کے اندر ڈفرینٹ ورژنس کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنے ورژنس اس کے آ چکے ہیں اور کس ریشو سے یہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس ویڈیو سیشن پہ اتنا ہی. نیکسٹ جب آگے جائیں گے تو ہم انہی ویلیڈیشن کو استعمال کرتے ہوئے ڈفرینٹ پروجیکٹ بھی امپلیمنٹ کریں گے. تھینک یو.